اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، جہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا ذکر فرمایا، پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جم گئے اس کے اوپر۔ اب اللہ کے حقوق کے بعد جو سب سے بڑا، دیکھیے اصل خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں انسان کو لانے کا باعث جو بنتے ہیں وہ اس کے ماں باپ بنتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد جہاں بھی حقوق العباد کا ذکر کیا، سب سے پہلے تذکرہ فرمایا کس کا؟ والدین کا، کہ اللہ کے بعد تمہارے لیے جو تمہارا حق ہے وہ تمہارے والدین کا حق ہے، کہ جس مشکلات سے وہ پالتے ہیں تمہیں، جس مشکلات سے جو ہے وہ ماں جو ہے وہ پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد سے جو ہے وہ حمل ٹھہرتا ہے، پھر وہ اسی طرح بچہ جنتی ہے، پھر وہ دودھ پلاتی ہے اس کو، اور اس کے بعد سے پھر کتنی مشقت اٹھاتی ہے، اور باپ جو ہے وہ اپنا ہر لمحہ اس کے لیے جو ہے وہ اسی کے لیے سوچتا ہے، اسی کے لیے کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا حق جو ہے وہ انہی کا ہی ہے۔ تو اس کا اندازہ ہمیں اس سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پوچھا پھر؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا پھر؟ فرمایا تیری ماں کا۔ جب چوتھی دفعہ پوچھا تو فرمایا تیرے باپ کا۔ تو باپ کو بھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ وصینا الانسان، اور وصینا حکم کیا ہم نے، وصیت کی ہم نے، تاکید کی ہم نے انسان کو، کیا؟ بوالدیہ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ حملتہ امہ، پیٹ میں رکھا اس کی ماں نے، کرہن، ناپسندیدگی کی حالت میں، مشقت کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں۔ یہ تو آپ اس سے پوچھیں نا کہ جس وقت بیچاری جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ حملتہ امہ، اس نے پیٹ میں رکھا اس کی ماں نے اس کو، کرہن، ناگواری کی حالت میں، مشقت کی حالت میں، ووضعتہ، اور جنا اس کو، کرہن، کتنی تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، وحملہ، اور پیٹ میں رکھنا اس کا، وفصالہ، اور چھڑانا اس کا دودھ، 30 شہرا، 30 مہینے لگے اس کو اس کام میں، 30 مہینے اس کو اس کام میں لگے۔ دیکھیے رضاعت 2 سال کی ہوتی ہے، جب یہاں پہ تذکرہ 30 مہینے کا ہوا تو اس کا مطلب اس میں 6 مہینے منیمم ٹائم بار، میں نے اس کو ڈیٹیل میں بھی اس دن سمجھایا تھا کہ منیمم جو حمل کا پیریڈ ہے وہ 6 مہینے ہے۔ وہ پھر میں آپ کو جو ہے وہ سنا دیتا ہوں واقعہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے، ایک قبیلہ جنیحہ تھا، اس کے عورت کے ساتھ شادی کی، 6 مہینے بعد بچہ ہو گیا۔ وہ اپنا کیس لے کے جو ہے وہ پہنچ گیا حضرت عثمان غنی کی عدالت میں، اور حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ عورت کو زانیہ قرار دے کے رجم کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً پہنچے، یہ آپ نے کیا فیصلہ کر دیا؟ سورہ بقرہ کی آیت، سورہ لقمان کی آیت اسی ترتیب سے پڑھ لیجئے۔ 30 مہینے، رضاعت کتنی بتائی گئی ہے؟ 2 سال کی، تو یہاں پہ کہا گیا اس کو دودھ چھڑانے میں لگے 30 مہینے۔ تو جب 30 مہینے تو لگے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی جو 6 مہینے ہیں وہ اس کے جو ہے وہ حمل کے ہیں۔ اس بات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ فالو کیا، اس کے بعد کہا کہ اچھا میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا، پھر انہوں نے اس عورت کو بلایا اور اپنا فیصلہ جو ہے بدلا۔ 30 مہینے اس کو اس کا دودھ چھڑانے میں لگے، حتیٰ، یہاں تک کہ وہ اذا بلغا، جب وہ پہنچا، اشدہ اپنی جوانی کی طرف، اپنی جوانی تک، جب وہ اپنی پوری طاقت تک پہنچا، وہ بلغا 40 سنۃ، اور پہنچا 40 سال تک۔ یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ انسان کی ذہنی بلوغت، انسان کی بالکل جہاں پہ وہ بالکل پکا ہو جاتا ہے، وہ 40 سال کی عمر میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو انبیاء کرام کی ہسٹری میں ملے گا کہ آپ کو سب کو نبوت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت کب ملی تھی؟ 40 سال کی عمر تک پہنچنے میں۔ ہاں کچھ ایکسیپشنز ہیں، میجورٹی انبیاء کرام کو جب نبوت پختہ عمر کہی جاتی ہے، ذہنی بلوغت جس کو کہا جاتا ہے، 40 سال کے لیے کہا گیا۔ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور وہ ہو گیا 40 سال کا، قالا، کہنے لگا، رب، اے میرے پروردگار، اوزعنی، توفیق دے مجھے، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے،
ان اشکر نعمتک اللتی، میں شکر ادا کر سکوں تیری نعمت کا، وہ جو انعمت علیہ، جو تو نے نعمت انعام کی مجھ پر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر، مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی ہمت دے اور توفیق دے۔ کتنے بچے ہوتے ہیں جو ابارشن کی شکل میں ہی پہلے ضائع ہو جاتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ شیر خوالی کی حالت میں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں جو لڑکپن میں چلے جاتے ہیں، نوعمری میں چلے جاتے ہیں، یہ تو پہنچ گیا 40 سال تک۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پیریڈ طے کر آیا ہے وہ، اب وہ ذہنی پختگی آ گئی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری کتنی بڑی نعمت ہے کہ تو نے مجھے جو ہے وہ اس دنیا میں لایا، میرے والدین جو ہے مجھے پالا، اور اب سب کچھ ہو گیا، تو کتنا بڑا انعام کیا تو نے مجھ پر بھی اور میرے والدین پہ بھی۔ دیکھیے اگر اسی میں سے اگر آپ یہ نقطہ نکال لیں کہ کوئی شخص ہے، کوئی بچہ ایسا ہے جس کے عذاب پورے نہیں ہیں، تو پھر دیکھیے اس کا کیا ہے، اس کے ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ ایک پورے عضو کے ساتھ، صحیح سلامت کے ساتھ جب وہ اپنے 40 سال تک پہنچتا تو پھر کہتا ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس انعام کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کیا اور میرے ماں باپ پہ کیا، وان اعمل، اور یہ کہ میں عمل کروں صالحاً، صالح، میں صالح نیک اعمال کروں۔ کون سے اعمال؟ ترضاہ، تو راضی ہو جائے جن سے، وہ اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، نہ کہ وہ اعمال جس سے دنیا راضی ہو جائے۔ ہم دنیا کو راضی کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی بات نہیں کرتے۔ یا ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے اعمال کرتے ہیں، ہم دکھلاوا کرتے ہیں، ہم ریاکاری کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ اعمال نہیں جو دکھلاوے کے لیے ہوں، ریاکاری کے لیے ہوں، دنیا کے لیے ہوں، نہیں، وہ اعمال جو تجھے پسند ہیں، اور یہ اس کی ہدایت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے جوانی ہے، ہدایت نہیں ہے تو تباہی ہے، علم ہے، ہدایت نہیں ہے، تباہی ہے، مال ہے، ہدایت نہیں ہے تو تباہی ہے۔ تو یہاں پہ دعا بھی وہی مانگی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی جو ہے وہ تو ہمت دے، توفیق دے، ترضاہ، کہ تو راضی ہو جائے اس سے، جس سے تیری رضا کو مجھے چاہیے۔ مجھے یہ کون سی ہے؟ یہ وہ حالت ہے جس میں جو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جب بندہ اس کی عملی تفسیر بن جائے اور ہر چیز میں اللہ کی رضا جانے، ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، تو اس کی دعا جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے، یہ کہ ان اعمل صالحا، یہ کہ میں عمل کروں صالح، ترضاہ، تو راضی ہو جائے، واصلح، اور اصلاح کر دے، لی، میرے لیے کہا گیا ہے، فی ذریتی، میری اولاد میں بھی، میری اولاد کو بھی نیک کر دے۔ میری اولاد نیک ہوگی تو مجھے جو ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اگر وہ نیک نہیں ہوگی تو وہ صدقہ جاریہ انہوں نے کیا بننا ہے، وہ زمین میں بگاڑ کا سبب بنے گی، اللہ وہ تیری نافرمان بنے گی۔ تو میری بھلائی اسی میں ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ نیک اعمال کرے۔ انی تبتو، بے شک میں، تبتو لفظ کس سے ہے؟ تابا سے۔ تابا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، لوٹ آنا۔ بے شک میں تیری ہی طرف پلٹتا ہوں، تجھی سے معافی مانگتا ہوں، تجھی سے توبہ کرتا ہوں، الیکا، طرف تیری، وانی من المسلمین، اور یہ کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں اللہ اطاعت گزاروں میں سے ہوں، میں تیرے آگے سر جھکا کے کھڑا ہوں۔ اب تیرے اوپر ہے کہ تو مجھے کس طرح کا ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ پہلے تو تیرا شکر ہے، مجھے شکر کرنے والی زبان دے دے کہ میں شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر انعام کیا، میرے والدین پہ انعام کیا، جو نعمتیں تو نے مجھے دی، اور اللہ مجھے جو ہے وہ مجھ سے ایسے اعمال کروانا جو اعمال تجھے پسند ہوں، اور میری اولاد کو بھی جو ہے وہ اصلاح کا میری کا ذریعہ بنا دینا۔ وہ ایک شخص تھا نا، اس کے روز بروز جنت میں درجات بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے پوچھا یہ کس لیے، کیسے ہو رہا ہے؟ میرے تو اعمال ایسے نہیں تھے۔ فرمایا تیری اولاد تیرے لیے جو ہے وہ دعا کرتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بتا بھی دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیسے کرنی ہے۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے، اسی لیے جو یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ اس کی ماں نے حملتہ امہ کرہن، اس میں پیٹ میں رکھا ناگواری کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، ووضعتہ، جنا اس کو، جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے نا ویسے رحم کرنا میرے ماں باپ کے اوپر۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت مجھ پہ رحم کیا، جس طرح وہ پیار سے رکھتے تھے مجھے اللہ میاں، اسی طرح جو ہے تم مجھے رکھ۔ تو ان کے لیے میں تیرا ہی فرما بردار ہوں، تیری طرف پلٹتا ہوں، اسی کے لیے جو ہے تم میرے اولاد کو بھی جو ہے وہ اصلاح کر دے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں تو جب پختگی کی عالم میں آتے ہیں، ان کی مینٹل وہ اس وقت جو ہے وہ پہنچتے ہیں اپنی میچورٹی کو، اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ لو لگا لیتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، نتقبل عنہم
ہم قبول کریں گے ان سے احسن ما عملو، جو انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، ہم ان کے تمام اچھے کام جو ہے وہ قبول کر لیں گے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے برائیاں ان کی، جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں ہوئی ہیں وہ ساری ہم معاف کر دیں گے، فی اصحاب الجنہ، اور اس جنت کے صحابوں میں سے ہوں گے، جنتیوں میں سے ہوں گے۔ تو جو وہ اعمال کریں گے وہ اعمال سارے کے سارے ہم ان کے اچھے قبول کر لیں گے۔ کہا جائے گا کہ اس وقت جو ہے وہ ساری برائیاں اور نیکیاں لکھی جائیں گی، گنی جائیں گی۔ اس وقت برائی تو ایک کی ہوگی تو ایک ہی لکھی جائے گی، نیکی اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک کے بدلے میں 10 لکھتا ہے، 70 لکھتا ہے، 700 لکھتا ہے، بے حساب لکھتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اور یہ بے حساب یا اس کے درجات نیکی کے کیسے بڑھتے ہیں؟ لیول آف سنسیئرٹی سے۔ جس نے جس طرح خلوص کے ساتھ، جتنے خلوص کے ساتھ کام کیا اتنا ہی اس کا اجر اس کو زیادہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ کس نیت سے، کس سنسیئرٹی سے میری طرف آتا ہے۔ آتے سارے ہی ہیں۔ جو درجات کی تقسیم ہے نا، وہ درجات کی تقسیم ہمارے اندر سے جو نیت نکلتی ہے، ہمارے اندر سے جو خلوص نکلتا ہے، اس کی بیسس کے اوپر ڈیفائن ہونی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا جس کو جو ہے وہ چاہے گا، جس نے جس سنسیئرٹی کے ساتھ کام کیے گا، اتنے اس کے جو ہے وہ درجات بلند کر دے گا۔ پھر اللہ کی طرف لو لگا لیتے ہیں، شیطان کی طرف نہیں جاتے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمیں وہ اعمال کرا جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں، جن کی بھلائیاں ہم قبول کر لیں گے، ان کی برائیوں سے، ان کی غلطیوں سے، ان کی لغزشوں سے ہم جو ہے وہ درگزر کر لیں گے۔ کیا ہے وعدہ؟ یہ سچا وعدہ ہے۔ الذی، وہ جو کانوا یوعدون، جو وہ دیے جاتے تھے۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے جو آج ہمیں کہا گیا ہے کہ تم اگر اس راہ پہ چلو گے، یہ جو صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو گے تو تمہارے میں خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تمہیں جنتوں سے نواز دوں گا، تمہارے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ ہے وہ سچا وعدہ جو کیا آج ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ایفا ہونے کا وقت وہ ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اس وعدے کو سچا سمجھا، سمجھ لیں کہ پھر اس سمجھنے کے اوپر ہی اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر جنتوں سے نواز دیں گے۔ جب اس نے جو ہے اس وعدے کو سچا سمجھا، اپنے آپ کو ان محرمات سے، ان حرام کاموں سے، ان منکرات سے روک لیا۔ جب روک لیا، کس لیے؟ کہ میرے اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہمیں دوڑ لگانی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے اپنی ابدی زندگی کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ اس دنیا کی زندگی کے چکروں میں مت پھنس جانا۔ اس دنیا کی زندگی میں جو ہے نا، تم اس کے پرفریب جتنی ہے ان چالوں میں نہ آ جانا۔ اگر تم جو ہے وہ آگے کے لیے جو ہے وہ دیکھو گے تو تمہاری آخرت میں سنوار دوں گا۔ اور یہ تو چند لمحے ہیں، یہ چند لمحے کب گزر جائیں، کیسے گزر جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ تھا ایک گروپ، ایک پکچر۔ اب ایک طرف دوسری پکچر ہے، یہ تھی باادب اولاد۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے بے ادب اولاد۔ ان کا کیا کہا گیا ہے؟ والذین، اور وہ لوگ جو کالا، جو کہتے ہیں لوالدیہ افن۔ افن کا مطلب ہوتا ہے تقہیر سے بلانا، ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنا، ان کو اف کہنا، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا، ان کو جھڑکنا۔ یہ سارے الفاظ جو ہے وہ اس افن کے لفظ میں جو ہے وہ آ گئے۔ جو اپنے والدین کے لیے افن کہتے ہیں، لکما، کس سے؟ ان دونوں سے۔ اتعداننی، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو، یہ کہتے ہو؟ جب ان کو کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھا کام کر، یہ برے کام چھوڑ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہاں کیا جواب دے گا؟ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ تم مجھے یہی کہتے رہتے ہو۔ کیا کہتے رہو؟ ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا۔ وقد خلت القرون من قبلی، کتنی امتیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں اس میں سے، میں تو نہیں دیکھا کسی کو جو ہے وہ دوبارہ اٹھتے ہوئے۔ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نیک کام کر، یہ برے کام ہیں، ان برے کاموں کو چھوڑ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ جا کے جب روز محشر اٹھایا جائے گا تو پھر کیا جواب دے گا؟ وہ کہتا ہے یہ کون کس سے کہانیاں ہیں، یہ باتیں تو میں امتیں سنتی ہی آئی ہیں پہلے، آج تک ہم نے کسی کو جو ہے وہ دوبارہ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ آگے سے اس کا مکالمہ ہے۔ یہ وہ گروپ ہے، یہ ہر دور میں ایسے موجود رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، نظر آتے ہیں ہمیں کہ کتنی اولادیں فرما بردار ہیں، اور کتنی ایسی ہیں جن سے ماں باپ جو ہے وہ انتہائی تنگ ہیں، کتنی گزر چکی ہیں۔ وَهُمَا، اور وہ دونوں، یستغیثان، وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وَإِلَكَ آمِنَا، او بندہ بن جا، ایمان لے آ، اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لے۔
کیوں؟ اِنَّ وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، مان لے اس سچائی کو۔ فَيَقُولُ، پس آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ لیکن بات ایک ہی نقطے پہ آگے رکتی ہے، وہ نقطہ ہے آخرت کے اوپر یقین۔ یقین ہوگا تو زندگی سیدھی رہے گی، یقین نہیں ہوگا، اعتبار نہیں ہوگا، تو ہم پھر آخرت کی زندگی سیدھی نہیں کر سکتے۔ ہم جو ہاتھ میں آئی ہوئی لذات ہیں، شہوات ہیں، آسائشات ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہم حق کو کیوں نہیں مانتے کہ حق ماننے سے میری آزادی جو ہے وہ سلب ہو جائے گی، مجھے جو ہے وہ ان قوانین کا پابند ہونا پڑے گا جو میرے اللہ نے جو ہے وہ بنائے ہیں میرے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین ہیں، ان قوانین کے اوپر چلنا پڑے گا۔ تو میں چلنا نہیں چاہتا ان قوانین پہ، کس لیے کہ جو دنیا میں مجھے مل رہا ہے، جو شیطان مجھے جو ہے وہ بھلا پھسلا رہا ہے، ٹریپ کر رہا ہے، وہ تو سارا سلب ہو جائے گا۔ پھر تو جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اس پابند ہو جانا پڑے گا۔ بے شک وعدہ سچا ہے اللہ کا۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، بس آگے سے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، کبھی کسی نے اس کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، حق علیہم القول، جن کے بارے میں یہ بات سچ ثابت ہوگی۔ کون سی بات صحیح سچ ہے؟ فی امم، امتوں میں سے، قد خلت من قبلہم، جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنوں انسانوں کی جو مخلوقات، جو قومیں گزر چکی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی ایک بات جو ہے نا، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سچ ہوتی۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات ہے انہم کانوا خاسرین، اے کاٹے والے نے، یہ ہیں وہ خسارے والے۔ خسارہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ، جن کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر کن سے؟ جو شیطان کے پیچھے چلیں گے، جو نافرمانیاں۔ دیکھیں، جو نافرمان اپنے ماں باپ کا ہے وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، جو اطاعت گزار ہے وہ اللہ کا بھی اطاعت گزار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کا نافرمان ہو کے اللہ کا اطاعت، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنی حقوق کے بعد سب سے بڑا ذکر ہی ہے وہ اپنے ماں باپ کی عبادت، ماں باپ کے حقوق کا کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات لکھی جا چکی ہے، یہ سچ ہو چکی ہے پہلی امتوں میں سے، جنوں اور انسانوں سے، کیا کہ یہ گھاٹے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مثال دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور لیے ہر کسی کے درجے ہیں، مما عملوا، اس میں سے جو اس نے اعمال کیے۔ تو اعمال کی بیسس کے اوپر، اعمال کون سے؟ وہ سنسیریٹی والے، وہ اخلاص والے، جو اللہ نے کہا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے، میرے اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، میرے رسول کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، جو وہ لوگ ہیں تو ان کے مطابق جو ہے وہ درجات ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنا خلوص ہوگا، جتنی نیت ہوگی، جتنی سنسیریٹی ہوگی، درجہ اتنا ہی جو ہے وہ بلند ہوگا۔ وَلَيُوَفِّيَهُمْ، اور پورے کا پورا ان کو دیا جائے گا، اعمالہم، ان کا بدلہ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کا جائز مقام نہ دینا ظلم ہے۔ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت ظلم ہے۔ اللہ کے بعد جو ہے وہ حقوق کس کے ہیں؟ ماں باپ کے ہیں۔ ماں باپ کو ان کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ دیکھیے، اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے، اس گناہ کے اگر اس سے زیادہ اس کو سزا دی جائے گی تو یہ اس پہ ظلم ہوگا، اور اگر اس کو اس کے گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی تو یہ دوسروں کے ساتھ ظلم ہوگا جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا۔ اور نیک آدمی کو جب تک اس کے اعمال کا بدلہ اس کے اعمال سے کم دیا جانا بھی ظلم ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے کا پورا وَلَيُوَفِّيَهُمْ، پورے کا پورا ان کے بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور پھر وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، اور جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو، لا کھڑا کیا جائے گا سامنے جہنم کے، عَلَى النَّارِ، جہنم کے اوپر، اذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، لے چکے تم اپنی بلائیاں، اپنی نیکیاں، اپنی آسائشیں، اپنی لذتیں، کب؟ دنیا کی زندگی میں۔ تم وہی چاہتے تھے نا، تم حق کو اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ تم دنیا کی زندگی میں وہ لذات، وہ شہوات، وہ خواہشیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ پابندیاں قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تم نے وہ سب کچھ لے لیا، اب سب کچھ تم نے لے لیا، فی حیات دنیا، واستمتعتم بہا، اور تم نے ان سے فائدے اٹھا لیے، تم نے محلات کھڑے کر لیے، تم نے جو ہے وہ جائیدادیں بنا لی، تم نے عیاشی کی زندگی گزار لی، تم سب کچھ کر چکے۔
فالیوم پس آج کے دن تو جزونا تم دیے جاؤ گے عذاب الہون، کون سا عذاب؟ اہانت والا، ذلت و رسوائی والا، ذلیل کرنے والا عذاب جو ہے تمہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ کیا تمہارا جرم کیا تھا؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ ناحق تم میں جو ہے وہ زمین میں اکڑ کے پھرا کرتے تھے، تمہاری گردن میں سریا آیا ہوا تھا اس وقت، تم کو جب حق کی بات بتائی جاتی تھی تم اس کو جھٹلا دیتے تھے۔ اب بھگتو یہاں پہ، جو فائدے تم نے لینے تھے دنیا میں لے لیے، جو تم نے جو ہے وہ آسائشیں لذات حاصل کرنی تھی حاصل کر لیں، اب آج کے دن تمہارے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس وجہ سے قصور کیا تھا، ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف یہ ہے بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ وہ ناحق، حق کے ساتھ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی چیز کو کرنے کی پسلی رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، تو وہ طاقت تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے کچھ کرنے کی۔ ہم اگر کچھ کر بھی سکتے ہیں تو ہم اللہ کی ہدایت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم اللہ کے اذن کے بغیر کر نہیں سکتے تو پھر ہم اللہ کی زمین کے اوپر جو ہے اس کے بندوں کے اوپر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ حرام کام کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں جو ہے وہ کہ میں کیوں آ جاتی ہے؟ یہ میں کا آ جانا ہی تکبر ہوتا ہے، کہ میں نے یہ کر لیا، میں جو ہے وہ بڑا افسر بن گیا، میں اتنا کما لیتا، مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ یہ میں جو ہے وہ تکبر کی علامت ہے۔ دیکھیے جہاد الاکبر کون سا ہے؟ جہاد بن نفس، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا۔ اور جس شخص کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں زیادہ نچھاور کرتے ہیں وہ جھکتا ہے۔ کبھی کسی ڈالی کو جس کے اوپر پھل لگا ہو آسمان کی طرف بلند ہوتے نہیں دیکھا، ہمیشہ اس کے اوپر جتنا پھل لگتا ہے اتنی وہ زیادہ جھکتی چلی جاتی ہے۔ تو جو تکبر کرتے تھے، ناحق تکبر کرتے تھے، وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے اللہ کی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب ہم خود سامنے اپنے آپ کو پلیٹ میں رکھیں، اس ترازو میں تولیں اپنے آپ کو ان آیات کریمہ کی روشنی میں، اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اپنا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں، ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا رویہ ہمارے والدین کے ساتھ کیسا رہا؟ اب دنیا میں نہیں ہیں، کیا ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جو ہم اپنی اولاد چھوڑے جا رہے ہیں کیا اس کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ کل کو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی؟ کیا ہم وہ اعمال کر رہے ہیں جس سے میرا اللہ راضی ہوگا؟ تو دیکھیے یہ تو سامنے ایک پکچر ہے، اس کو خود میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھ کے تول لیں، اپنا جو ہے وہ بدلہ، اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھیے یہ اب اپنے آپ سے کر رہے ہیں، اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر مجھے تو پتا ہے نا میں کتنے پانی میں ہوں، مجھے تو پتا ہے نا میں نے اوپر کیا کیا، نیچے میرے اولاد کیا ہے۔ اس ترازو میں رکھیے، تولیے، خود فیصلہ کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ ہم خود بہترین جج ہیں اپنے، لیکن اگر ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے نا تو پھر ہم جج نہیں رہیں گے، پھر ہم تکبر کریں گے۔ پھر ہم جب اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں تو پھر راہیں تو ہم اپنی خود کھوٹی کرتے ہیں، اپنی راہیں خود ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی ہم غلط کام کرنے لگتے ہیں کیا اللہ کی طرف سے تنبیہ نہیں آتی ہمارے اوپر؟ کیا وہ تھوڑا سر پہ نہیں بجتا ہو یہ غلط کر رہے ہیں رک جا؟ لیکن میں اس تنبیہ کو، اس وارننگ کو جو سائڈ پہ رکھتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ جب وہ میں کر گزرتا ہوں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو پھر بعد میں کہتا کر گزرے ہو، چل کوئی بات نہیں واپس آ جا۔ ہم واپس پھر بھی نہیں آتے ہیں، پھر جو ہم پلٹتے نہیں ہیں اس کی طرف۔ یہ سامنے پکچر ہے دونوں طرف کے گروہوں کی، دونوں طرف کے لوگوں کی۔ اب خود فیصلہ کر لیجئے، لوگ اس وقت بھی تھے، یہ لوگ آج بھی ہیں، اور یہ لوگ رہتی دنیا تک بھی نظر آئیں گے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ یہ آج ہماری رویہ تھی 15 سے 20 آیات کی، انشاءاللہ کل اس سے اگلا جو ہے وہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بہت سے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ایک دوست ان کے والد صاحب بہت بیمار ہیں، دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کو ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور بھی جو لوگ جنہوں نے دعا کے لیے سب کی جائز حاجات کو جو ہے وہ پورا فرما دے، سب پہ رحم فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آپ سے اسپیشل دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں میرے ان ٹیم ممبرز کے لیے جو میرے ساتھ کھڑے ہیں پچھلے 8 سال سے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، جنہوں نے جو ہے وہ کوئی کیمرہ کرتا ہے، کوئی لکھتا ہے، کوئی جگہ صاف کرتا ہے۔ دیکھیے جتنا مجھے اجر ملتا ہے اتنا ہی اجر ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور جی اللہ نے جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا اس ہدایت کے راستے پہ ہم چلتے رہیں۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والحمد للہ رب العالمین۔